باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامس عبدالستار۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے اپنا یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ یوز کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے چینل بنایا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں اپنے اسی بورڈ پہ ویڈیو بنانا شروع کی تھی، بلکہ پہلے تو وہ ایک پیج ہوتے تھے میرے پاس، میں وہ ان پہ بناتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ وائٹ بورڈ کا استعمال کیا اور وائٹ بورڈ پہ میں نے کافی عرصہ ویڈیو بنائی۔ اور اس کے بعد میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں سیفی لال، تو سیفی لال نے کہا کہ استار بھائی آپ اس طرح کریں گے، آپ ریئل ہاتھوں پہ نا لائن کو مار کر کے ویڈیو بنائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے لائنوں کی سمجھ آئے گی۔ تو پھر میں نے ان کی بات مانی اور شکر الحمدللہ وہ چیز بڑی کامیاب رہی، بڑا آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور ابھی تک میں اسی طریقہ کار پر عمل کر رہا ہوں کہ میں ریئل ہاتھ پہ ہی لائنوں کو سکھاتا ہوں۔ تو آج ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان پرانی یادیں تازہ کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی پرانی ویڈیو تھی میری، یہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے، کہ امیر آدمی کا ہاتھ اور غریب آدمی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ یہ اگر یادیں بھی پرانی تھوڑی سی تازی کر لی جائیں تو ان کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کو مزہ بھی شاید زیادہ آئے، کیونکہ ایک چینج ہے نا، دوبارہ بورڈ پہ آئے ہوں تو دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کتنی پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی پامسٹری کا نالج سکھایا جا رہا ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیر آدمی کے ہاتھ میں لائف لائن کیسی ہوتی ہے، سمجھ لیں گی آپ۔ پہلے تو دونوں کے کلر کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو غریب آدمی کا ہاتھ ہوگا وہ محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں آپ کو لائنیں بھی بڑی کھردری سی نظر آئیں گی، مدم سی، اور ان کی لینتھ بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ ان کی ہو سکتا ہے برین کی لائن زیادہ لمبی نہ ہو، اور وہ ہو بھی بالکل کھردری سی ہو، اور تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بھی لائنیں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سکن جو ہوتی ہے وہ غریب آدمی کا ہاتھ آپ کو پنک نظر آئے گا، ہتھیلی بہت زیادہ نرم و ملائم نظر آئے گی، سکن بہت نرم و ملائم ہوگی، لائنیں بڑی خوبصورت چمکدار ہوں گی امیر آدمی کے ہاتھ میں، انگلیاں اور ہتھیلی بہت آپ کو جاذب نظر، بڑی خوبصورت دلکش آپ کو ہاتھ نظر آئے گا دکھنے میں۔ لیکن غریب آدمی کا ہاتھ آپ کو ایک تو موٹا نظر آئے گا، مضبوط نظر آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے محنت مزدوری کرنے والا ہاتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور کے ہاتھ ہمیشہ آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، اور انگلیاں آپ کو ان کی چوڑی نظر آتی ہیں، انگوٹھا بھی مضبوط ہوتا ہے اور انگلیاں ان کی بڑی مضبوط اور بڑے کھردرے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کی جو سکن ہے وہ بڑی کھردری ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب وہ جو امیر آدمی کے ہاتھ میں اور غریب آدمی کے ہاتھ میں جو لائنوں کا فرق ہوگا اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑی دلچسپ ویڈیو، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آج آپ کو صحیح معنوں میں پامسٹری سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو امیر آدمی اور غریب آدمی کے ہاتھ میں لائنز میں کیا فرق ہوتا ہے، سائنس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ آپ کو پتا چلے گا۔ دیکھیں، امیری اور غریبی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو میں بے حساب عطا کرتا ہوں، کسی کو میں تھوڑا دیتا ہوں، اور کسی کو میں بالکل نہ ہونے کے برابر دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم اسٹڈی کریں کہ جو امیر آدمی کے ہاتھ میں جو لائنیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا اس کے ہاتھ کی جو ہمیں شیپ نظر آتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اور غریب آدمی کے ہاتھ میں ہمیں اس کی ہاتھوں کی شیپ ہمیں کس طریقے سے نظر آتی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں جو سائن ہے وہ کس طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو یہ جو یہ رائٹ سائڈ پہ یہ والا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ امیر آدمی کا میں نے ڈرا کی ہے۔ تو یہاں آپ کو انگوٹھے پہ یہ بدائی بنی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ جو بدائی ہے یہ آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں نظر آئے گی، غریب آدمی کے ہاتھ میں آپ کو بدائی بہت کم نظر آئے گی۔
बुद्धाई जब आपके हाथ में होती है, ये आंख बनी होती है, तो ऐसे लोगों को मैंने अमीर भी देखा है, ऐसे लोग बड़े ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और ये पढ़ा लिखा हाथ होता है इनके। ऐसे लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, आला तालीम याफ्ता होते हैं, बड़े दूरअंदेश होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं, और अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी जरूर हासिल करते हैं। लेकिन ये गरीब आदमी का हाथ है। तो यहां पे आपको अंगूठे पे एक सिंपल सीधी लाइन नजर आएगी, यहां पे आंख नहीं बनी होगी। गरीब आदमी के अंगूठे पे आपको आंख बनी नजर नहीं आती, जबकि अमीर आदमी के अंगूठे पे आपको आंख बनी नजर आती है, जैसे कि इस साथ में आपको नजर आ रहा है। ये पहला साइन होगा। और ये वाले जो आंख वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धाई बनी होती है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी देखे गए हैं। ऐसे लोगों के पास खुशहाली, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, ये भी होता है, और रूहानी पावर भी इन लोगों के पास होती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होते हैं, एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा हासिल करते हैं, और जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी जरूर हासिल करते हैं। लेकिन चूंकि गरीब आदमी की जिंदगी में ये जो सिंगल लाइन होती है, ये स्ट्रगल का बताती है, सख्त मेहनत का, धोखे खाने का, दुख मिलने का, टेंशनें मिलने का। इंसान को अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलती, इंसान को अपने रिश्तों से दुख और तकलीफें मिलती हैं, ये इस चीज का साइन है। अब जनाब, अमीर आदमी के हाथ में आपको यहां पे ये वाली जो अंगूठे की ये वाले जो रिंग बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला रिंग आपको मुकम्मल, अब ये टूटा हुआ नजर नहीं आएगा। अमीर आदमी के हाथ में आपको ये मुकम्मल नजर आएगा, लेकिन गरीब आदमी के हाथ में ये टूटा फूटा हो सकता है। अमीर आदमी के हाथ में भी ये टूटा फूटा हो सकता है। ये होता है आपकी कामयाब शादी का, आपकी बेहतरीन जिंदगी गुजारने का, आपकी एक मजबूत फैमिली का, आपके एक मजबूत घर का। जिन लोगों की शादियां टूटनी हो, ब्रेक होनी हो, उनका ये वाला रिंग भी आपको टूटा हुआ नजर आएगा। अमीर आदमी का ये आमतौर पर ये मजबूत होता है, और ये एक खुशहाल और एक कामयाब इंसान के हाथ में आपको ये चीज नजर आएगी। अब मैं कुछ चीजें ना वो अमीर के हाथ में, उसको मैं प्लस पॉइंट करार देता हूं। देखिए, गरीबी में जब आप गरीब होते हैं ना, तो बाज़ दफा रुपया पैसा ना होने की वजह से भी आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। तो मैं दोनों हाथों का मुवाजना कर रहा हूं कि गरीब आदमी को कौन कौन से दुख, कौन कौन सी तकलीफें उसको उसकी गरीबी की वजह से मिलती हैं, और अमीर आदमी किस तरीके से पैसे से बहुत सारे अपने मामलात, बहुत सारी अपनी तकलीफें, बहुत सारी अपनी टेंशनें पैसे की वजह से दूर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अमीर आदमी के हाथ में ये वाला जो साइन है, इसको मैंने रखा है कि ये अगर अमीर आदमी के हाथ में होगा, तो वो रुपए पैसे से, वो जो गरीबी की वजह से लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, गरीब अमीर आदमी उन झगड़ों से बच जाते हैं। और जनाब, ये जो जिंदगी की लकीर है आपको अमीर आदमी के हाथ में बहुत खूबसूरत इस तरीके से चलती नजर आएगी, ऐसे गुलाई में। और कभी कभी ये जिंदगी की लकीर आपको बिल्कुल यहां से एक शाख मून पे चली जाएगी। ये वाला साइन अगर आपको किसी के हाथ में नजर आता है, एक तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दौलतमंद देखे गए हैं। नंबर 2, ये फॉरेन सेटलमेंट की लाइन होती है। देखिए, ये होता है आपका मून का एरिया। जब यहां से एक लाइन मून के एरिया में आ गई, तो ये आपको ट्रेवल करवा देती है, और आप हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके सेटल हो जाते हैं। ये भी अमीर आदमी के हाथ में देखी गई है। गरीब आदमी के हाथ में भी आपको जिंदगी की लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी सी नजर आए, बिल्कुल सीधी सी, बहुत ज्यादा गुलाई में ना हो। क्योंकि बाज दफा गरीब आदमी जो होता है, वो कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले भी करता है। जब जिंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है, तो ये इंसान को जल्दबाज बना देती है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ना अमीरों की तारीफें ज्यादा करने का मेरा मकसद है, और ना गरीबों का दिल दुखाने का मेरा मकसद है। मकसद ये है कि अगर जो मैं बताऊंगा आपको, नेगेटिविटी बताऊंगा, अगर गरीब आदमी के हाथ में कोई नेगेटिविटी नजर आती है, तो वो बंदा अपनी उस नेगेटिविटी को दूर करेगा, तो वो अपनी उस जब खामी पर काबू पा लेगा, तो उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, और वो उसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अगर गरीब आदमी जल्दबाजी में फैसले करता है, गुस्से में फैसले करता है, एक तो पहले ही वो गरीब है, नंबर 2 वो गुस्से में आके अगर अपनी शादी को खराब कर लेता, अपनी शादी को तोड़ लेता, अपना घर बर्बाद कर लेता है, तो दोबारा तो उसकी हो सकता है दोबारा शादी भी ना हो सके गरीबी की वजह से।
تو اس لیے غریب آدمی کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے جلد بازی پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. یہ امیر کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, غریب آدمی کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. امیر آدمی اگر شادی توڑ بھی لے گا تو اس کو اور شادیاں وہ کر لے گا, اس کے پاس بے انتہا دولت ہے, وہ شادیاں کر سکتا ہے, اس کا وہ غصہ بھی وہ کور کر لے گا اپنا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن غریب آدمی غصے میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو دوبارہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کی اس کو کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو اس لیے غصے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. یہ آپ کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں, اپنے اندر ایک خوبصورت مقام, یعنی اپنی پرسنالٹی, اپنی شخصیت کو نکھاریں. دیکھیں میں جو ایک پامسٹری سکھا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, تو میرا کسی بھی انسان کا دل دکھانے کا میرا ہرگز مطلب نہیں ہوتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو سے کسی کا دل دکھے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر ویڈیو میں انسان کو ہوپ ملے, امید ملے, اور وہ اگر اس کے اندر کوئی خامیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ان کو ٹھیک کرے. جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ میں ان کو کس قدر حوصلہ دیتا ہوں, کس قدر ان کی اچھی ریڈنگ کرتا ہوں کہ ریڈنگ کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر فیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ سٹرونگ فیل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں غریب اور امیر آدمی کی تعریفیں کرتا رہوں اور غریب آدمی کو جو ہے نا وہ اس کے دل دکھانے کی کوشش کروں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی محنت سے, اپنی قابلیت سے, امیری سے, غریبی سے امیر ہونا کوئی زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے. بس آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. دیکھیں اگر ایک مزدور لڑکا 20 سال کی عمر میں اس نے مزدوری کرنا شروع کی اور 25 سال کی عمر تک اس نے مزدوری کی تو کچھ نہ کچھ اس نے سیونگ کر لی. اب 25 سے 30 سال کی عمر میں اس کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا میں بوڑھا ہو کے جب میری 50 سال عمر ہو جائے گی یا 60 سال عمر ہو جائے گی تو کیا میں اس وقت تک مزدوری کر پاؤں گا. اتنی تو دیکھیں وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکا, یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل تو دی ہے نا کہ وہ اپنی محنت سے, اپنی قابلیت سے وہ کوئی بزنس شروع کرے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے, تاکہ اولڈ ایج میں جب 50 سال کی عمر میں وہ محنت مزدوری کے قابل نہ رہے تو وہ پہلے ہی 30-35 سال کی عمر میں وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنا شروع کر دیں. دیکھیں سخت مزدوری کے بجائے اگر وہ ایک چائے کا مطلب ایک ڈھابا بنا لیتا ہے, وہ لوگوں کو یہ کہ وہ چائے بیچنا شروع کر دیتا ہے, تو کم از کم مزدوری سے وہ 10 گنے زیادہ پیسے وہ چائے بیچ کے کما سکتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. کوئی اگر ساری زندگی مزدوری کرتا رہتا ہے, 50 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی وہ مزدوری کر رہا ہے اور وہ اینٹوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے, تو یہ اس انسان کی اپنی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی میں عقل دی تھی, وہ اپنی محنت سے, اپنی قابلیت سے اپنی زندگی کو بدل سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں بدلا. اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے, بیوقوفوں کی طرح, جاہلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, ان کا بڑھاپا بھی پھر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے تو یقین کریں 20 سے لے کے 30 سال کی عمر بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے انسان کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے, اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے. اگر آپ 20 سے 30 سال کی عمر میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے تو پھر 30 سے 40 سال کی عمر میں آپ نے جو بزنس کرنا ہے, جتنا آپ زور لگا سکتے ہیں, آپ دولت کمائیں, آپ پراپرٹی بنائیں, بینک بیلنس بنائیں, بزنس کریں, جو کریں, لیکن خدا را اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کریں. اگر آپ بالکل جانوروں کی طرح اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں, اگر آپ نے بچپن میں اگر آپ کو تعلیم آپ حاصل نہیں کر سکے, آپ نے مزدوری کرنا شروع کی, آپ نے اینٹیں اٹھانا شروع کی اور 60 سال کی عمر میں آپ اینٹیں ہی اٹھا رہے ہیں, تو یہ کس کا قصور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت یہ لکھی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ قسمت نہیں لکھی. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عقل دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی, عقل دی کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں, آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں, اور آپ کو جتنے بھی ذرائع, جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. آج ہو سکتا ہے تھوڑی سی پامسٹی سے ہٹ کے بھی تھوڑی میں آپ سے باتیں کروں, کیونکہ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں.
ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کسی کے دل پہ اثر کر جائیں اور وہ اپنی زندگی کو بدل لے. ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو کوئی مزدور آدمی بھی دیکھ رہا ہو اور میری ویڈیو سے اس کے دل میں ایک طاقت آئے اور وہ سوچے کہ نہیں یار میں نے آج کے بعد مزدوری نہیں کرنی, میں نے بزنس کی طرف آنا ہے, میں نے کوئی چھوٹی موٹی دکان کوئی شاپ کھولنی ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بزنس کو اللہ تعالیٰ پھر اتنی ترقی دے کہ وہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے. تو بات صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ہے. آپ اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے اندر پوزیٹیوٹی لے کے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. تو یہ تو جناب ہوگی زندگی کی لائن. اگر آپ کی ٹیڑھی میڑھی ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے, یوں ٹوٹ کے چل رہی ہے, یا اس میں اس طریقے سے کٹ آ رہے ہیں, تو یہ آپ کو غریب آدمی کے ہاتھ میں یہ زندگی کی لائن اتنی ہی ڈسٹرب نظر آئے گی. اس میں آپ کو کٹ بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ایسے جزیرے سے بھی نظر آئیں گے. یہ جزیرہ ہوتا ہے, یہ لائن جا رہی ہے نا, لائن کے اندر یہ زندگی کی لائن پہ یہ جزیرہ ہوتا ہے. یہ سخت ترین مصیبت آتی ہے بندے پہ جب یہ والا جزیرہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ لائن جو ہے امیر آدمی کے ہاتھ میں, یہ جناب اس کو بیرون ملک اس کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی. اب امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو دماغ کی لائن بڑی خوبصورت لمبی, اتنی لمبی خوبصورت لائن آپ کو نظر آئے گی. ہو سکتا ہے وہ 2 شاخہ بھی ہو سکتا ہے وہ 3 شاخہ بھی ہو, ایسے کر کے, ایسے کر کے, ٹھیک ہے. 2 شاخہ بھی ہو سکتی ہے, 3 شاخہ بھی ہو سکتی ہے. 2 شاخہ یا 3 شاخہ جن لوگوں کی دماغ کی لکیر ہوتی ہے وہ انتہا درجے کے ذہین ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور زندگی میں بے انتہا وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. غریب آدمی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹی سی لائن ہو نظر آئے, اور وہ بھی ایسے ٹیڑھی میڑھی, اتنی چھوٹی سی. کیونکہ غریب آدمی نے بہت دور تک سوچنا نہیں ہوتا, ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی ہوتی. اگر ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع بھی ملے, بعض دفعہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف گھر کی ٹینشنیں, لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ بیچارہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ سٹڈی نہیں کر پاتا, اور بعض دفعہ اس بیچارے کا دماغ ہی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, دماغ کی لائن جتنی چوڑی سی ہوتی ہے اور اس میں جتنی وہ چھوٹی ہوگی اتنی آپ ایجوکیشن آپ نہیں حاصل کر سکتے. آپ کی میموری اتنی شارپ ہوتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ 7ویں کلاس 8ویں کلاس ان کے 7th یا 8th کلاس تک پہنچے یا مشکل سے میٹرک پاس کریں. تو غریب آدمی زیادہ سے زیادہ میٹرک تک ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. بعض دفعہ تو اس کے والدین اسے کہتے ہیں بیٹے اب تو کوئی کام کر لے, کوئی ملازمت ڈھونڈ لے, کسی فیکٹری میں کام کر لے, ہم تمہیں اور پڑھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. تو اس لیے بعض دفعہ ہو سکتا ہے غریب کے بچے کا دماغ کی لکیر لمبی بھی ہو, وہ تھوڑی یہاں تک آ بھی جاتی ہو, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غریب آدمی کا بچہ پڑھائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جی آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں دل کی لائن بڑی خوبصورت نظر آئے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے 2 شاخہ ہو. اور غریب آدمی کے ہاتھ میں آپ کو ہو سکتا ہے دل کی لائن میں ایسے جزیرے بھی نظر آئیں, اور پھر ایسے لائنیں میں کٹ بھی نظر آئیں, اور پھر یہ چھوٹی سی لائن ہو, اور وہ بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے نیچے کی طرف گر جائے. اگر لائن نیچے کی طرف گر جائے یا لائن بہت زیادہ چھوٹی ہو تو ایسے لوگ بھی دل کے معاملات میں بہت غلط فیصلے کرتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں. اور جب دل کی لائن نیچے کی طرف گر جاتی ہے پھر انسان جذبات میں آ کے, غصے میں آ کے کبھی کبھی اپنی زندگی کو خراب بھی کر دیتا ہے, اور اس کی شادی بھی عام طور پر خراب ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, بریک ہو جاتی ہے. یہ جناب ہو گیا. اب امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو قسمت کی لکیر ایسے نظر آئے گی, یوں جائے گی, اور یہ یوں بھی اس جگہ جوپیٹر پہ بھی جا سکتی ہے, اور کبھی کبھی یہیں سے کوئی لائن قسمت کی یہ جوپیٹر یہ سیٹرن پہ بھی جا سکتی ہے اور جوپیٹر پہ بھی جا سکتی ہے امیر آدمی کی, اور یہ یہاں سے شروع ہوگی. اور پھر اسی قسمت کی لائن کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ مزید جو ریلیشن کی لائن ہوتی ہیں یا ٹریول کی لائن ہوتی ہے جو انسان کو یورپ لے کے جاتی ہیں, یہ ہو سکتا ہے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. تو یہ آپ کو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ قسمت کی لائن اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اور پھر ان کے ہاتھ میں آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں یہاں سے شہرت کی لائن یہ ہوتی ہے, شہرت کی لکیر, یہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑی نظر آئے, اور یہاں پہ ٹرائی اینگل بھی بنے. یہ لاٹری بہت بڑا انعام اس کا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت سٹار بنے یہ بھی انسان کو بے انتہا دولت دیتا ہے. یہاں پہ خوبصورت سٹار بنے یہ انسان کو بے انتہا دولت دیتا ہے. یہاں پہ سٹار بنے, یہاں پہ اس طریقے سے سکوئر بنے, یہاں پہ اس طریقے سے سکوئر بنے, یہاں پر اس طریقے کی لائنیں آئیں, یہ انسان کو بے انتہا دولت دیتی ہیں. یہ والی جو کھڑی لائنیں ہیں یہ انسان کو بے انتہا دولت دیتی ہیں. زندگی کی لائن پہ یہ کھڑے چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل, جس جگہ پہ بھی ٹرائی اینگل آئیں گے زندگی کی لائن پہ انسان کے پاس بے انتہا دولت آئے گی, اور اس لمحے اس کو کوئی بڑی کامیابی ملے گی. اور اسی طرح امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو بزنس کی لائن بھی نظر آتی ہے, یہ بزنس کی لائن ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں یہ منی ٹرائی اینگل بنتا نظر آئے, یہ منی ٹرائی اینگل ہے.
تو اور بعض دفعہ یہ ڈبل منی ٹرائی اینگل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو یہ ایم بنتا بھی نظر آئے گا اور پھر یہ شہرت کی لائن کی وجہ سے ڈبل ایم بھی بنتا نظر آئے گا. یعنی کہ امیر آدمی کے ہاتھ میں منی ٹرائی اینگل بھی ہوگا, سنگل ایم بھی ہوگا, ڈبل ایم بھی ہوگا. اور یہاں پر امیر آدمی کے ہاتھ میں یہ کلائی کے رنگ بھی جو ہیں وہ آپ کو 3 سے 4 نظر آئیں گے. یعنی کہ اس کے پاس یہ پہلا رنگ جو ہوتا ہے صحت کا, دوسرا اولاد مال و دولت کا, تیسرا مرتبہ مقام سٹیٹس شہرت اور بے انتہا دولت اور زندگی میں بہت بڑا مرتبہ مقام. جب آپ کے پاس 3 سے 4 رنگ کلائی پہ بنے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دیتا ہے, آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کو عزت دولت شہرت بینک بیلنس پراپرٹی اور آپ کے پاس لمبی عمر بھی ہوتی ہے, صحت بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کو غریب آدمی کے ہاتھ میں یہاں پہ صرف ایک رنگ نظر آئے گا یا ایک ہو سکتا ہے ساتھ چھوٹا سا ایک رنگ نظر آئے بس. اس کو نہ ماں باپ کی طرف سے کوئی جائیداد ملتی ہے, پراپرٹی ملتی ہے, جبکہ یہ جو امیر آدمی ہے اس کو ظاہر اپنا اس کا باپ امیر ہے تو اس کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں حصہ ملے گا. باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے فیکٹری مل جائے, کوئی بنا بنایا کوئی بہت بڑا بزنس کاروبار مل جائے. تو غریب امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو کلائی کے رنگ بھی زیادہ نظر آئیں گے. 3 سے 4 رنگ آپ کو امیر بندے کے ہاتھ میں نظر آئیں گے. اور یہ والی لائنیں جو میں نے ڈرا کی ہیں یہ بھی آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں نظر آئیں گی. یہ بزنس کی لائن بھی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو فش کا سائن نظر آ سکتا ہے. یہاں پر آپ کو زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش کا سائن آپ کو نظر آ سکتا ہے. قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا آپ کو فش کا سائن K2 ماؤنٹ پہ نظر آ سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو فش کا سائن نظر آ سکتا ہے شہرت کی لائن پہ. ٹھیک ہے. تو امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو فش کے سائن بھی نظر آئیں گے, ٹرائی اینگل بھی نظر آئیں گے, منی ٹرائی اینگل بھی نظر آئیں گے. انگلیوں پہ یہ جو لائنیں ہیں یہ والی, یہاں تو بدھائی بنی ہوتی ہے نا, یہاں پر بھی امیر آدمی کے یہاں پہ لائنیں زیادہ ہوتی ہیں انگلیوں پہ یہ والی. اور یہ کھڑی لائنیں آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں زیادہ نظر آئیں گی. یہ کھڑی لائنیں انسان کی فرینڈلی نیچر کا بتاتی ہیں. انسان بڑی دوستانہ نیچر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے. اور یہ آپ کو امیر آدمی کے ہاتھ میں یہ والی چیزیں نظر آئیں گی. غریب آدمی کے ہاتھ میں آپ کو یہ والی لائنیں نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو جتنی یہ لائنیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی, یہاں پہ یہ انگلیوں پر بھی بدھائی بنتی آپ کو نظر آئے گی. یہاں پر آپ کو زیادہ لائنیں نظر آئیں گی یہ سیکنڈ والے پور پہ. تو یہ بھی دولت اور روپے پیسے کا بتاتی ہے. اور یہ وینس ماؤنٹ پہ اور یہ کھڑی لائنیں اور یہ بہت بڑا خوبصورت وینس ماؤنٹ اور ٹریول لائنز, قسمت کی لکیر, شہرت کی لکیر, خط بزنس, فش کا سائن, ٹرائی اینگل, اسکوائر, سٹار, یہ سارے امیر آدمی کے آپ کو ہاتھ میں نظر آئیں گے. جبکہ وہ ہو سکتا ہے غریب آدمی بیچارے کو یہ صرف 3 لائنیں ملیں, نہ اس کے ہاتھ میں کوئی ٹرائی اینگل ہوگا نہ منی ٹرائی اینگل ہوگا. منی ٹرائی اینگل تب ہوتا ہے جب آپ کا بہت بڑا آپ کا بینک بیلنس ہوتا ہے. غریب آدمی کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بڑی مشکل سے ہوتی ہے, اس کا یہاں پہ کوئی ٹرائی اینگل نہیں بنتا, اس جگہ پہ اس کا کوئی ٹرائی اینگل نہیں بنتا. ٹھیک ہے جناب. کوئی اس کے ہاتھ میں خط بزنس نہیں نظر آتا. اس کے ہاتھ میں آپ کو اگر قسمت کی لائن, پہلی تو بات یہ ہے کہ نظر ہی نہیں آتی. وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہتا ہے. جو لوگ مزدوری کرتے ہیں جن کا کوئی کیریئر نہیں ہوتا, کوئی مستقبل خاص نہیں ہوتا, بعض دفعہ ان کے ہاتھ میں ہمیں ان کا ہاتھ بھی کھردرا ہوتا ہے, وہ بیچارے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی دکان پہ کام کر رہے ہوں 15,000 20,000 پہ, اور ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جائے لوگوں کی دکانوں شاپوں پہ کام کرتے ہوئے, سیلز مین نہیں کرتے ہوئے, یا ایز اے سیکورٹی گارڈ وہ بیچارے کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے, یا آپ کو محنت مزدوری کرتے لوگ نظر آئیں گے. ان کے ہاتھ میں آپ کو قسمت کی لائن بہت کم نظر آئے گی. اور اگر فرض کریں اگر کوئی نارمل آپ کو نظر آئے گا بھی تو اس کے ہاتھ میں آپ کو قسمت کی لائن ہو سکتا ہے سیدھی یہ والی لائن آپ کو مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بس گزارے لائک زندگی گزارے گا اور اس کی زندگی بس ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزرے گی. اور بعض دفعہ یہ لائن بھی نہیں ہوتی, بعض دفعہ یہ قسمت کی لائن ٹوٹ کے چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب قسمت کی لائن ٹوٹ کے چلتی ہے تو یہ بھی زندگی میں تھوڑا سا سکھ آیا پھر مصیبت میں چلے گئے, پھر تھوڑا سا سکھ آیا پھر تھوڑے سے مصیبت میں چلے گئے. یہ اس طریقے سے بھی ہم اس کو لیتے ہیں. جب تک آپ کے پاس خوبصورت لائنیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی. اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لائنیں ہوں گی, دماغ کی لائن پر بھی جزیرے ہوں گے, اس طرح کے کٹ ہوں گے, زندگی کی لائن پہ یہ راہو لائنیں آپ کو اس طرح سے کاٹتی نظر آئیں گی, تو ایسے لوگوں کی زندگی میں دکھ بھی ہوں گے, تکلیفیں بھی ہوں گی, اور ان کو اپنے رشتوں سے دکھ, اذیت اور پرابلم بھی ملیں گی. ان کو اپنے رشتوں سے بھی سکھ سکون نہیں ملتا, اور ان کی میرج لائف بھی آپ کو بالکل ٹوٹی پھوٹی ملے گی. شادی کی لائن بعض دفعہ اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں آپ کو ٹوٹی پھوٹی نظر آئے گی, اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی. بعض دفعہ ہوتی کوئی نہیں ہے, بعض دفعہ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور امیر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو ہوتا ہے شادی کی لائن بڑی خوبصورت اس طریقے سے نظر آئے، یہ والی اس طریقے سے یہاں پر ایسے سیدھی بھی ہوتی ہے اور ایسے تھوڑی سی گلائی میں بھی بڑی خوبصورت شادی کی لائن ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ میں خوبصورت شادی کی لائن ہے تو آپ کی لو میرج بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی شادی بھی بڑی کامیاب ہوگی. تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میرے خیال میں اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. امید ہے کہ آج آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. غریب آدمی کے ہاتھ میں کبھی کبھی آپ کو یہ والی مرکری فنگر بھی چھوٹی نظر آتی ہے. چھوٹی مرکری فنگر ہو تو آپ زندگی کے فیصلے بڑے غلط کرتے ہیں. چھوٹی انگلی والے جو ہوتے ہیں ان کی میرج لائف میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ مرکری سے ہم شادی کو بھی دیکھتے ہیں. اور یہ اگر آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ یہاں پہ دبا ہوا ہو، یہاں پر کوئی کالا تل ہو، یہاں پر کوئی کالا تل ہو، یہاں پر کالا تل ہو یا یہاں پر کالا تل ہو، یہ غریب آدمی کی زندگی میں اور عذاب بڑھا دیتا ہے. یہ جو کالا تل ہے اس کی شادی خراب ساتھ ہو سکتی ہے. تو فرینڈز آج میں نے کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ نالج میں آپ لوگوں کو ڈیلیور کروں. امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، یہ آپ لکھ لیں اور میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں گے. باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ رابطہ کریں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.